ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقر عید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر
نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے, روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں, جملہ ادھورا چھوڑوں گا, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اچھا لگے یا برا لگے, میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اخبل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا, ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی, اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا, تراویح کیوں دی, تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. وہ صبح اٹھیں گے, جاگنگ کریں گے, روح کے لیے, باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا, فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا, ریز, ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا, تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار, اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے, ڈائٹنگ, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے, تمیز سے کھائیں گے, 1 گلاس دودھ, پھر 2 انڈے ہاف بوائل, ٹھیک ہے نا, پروٹین لینے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے, روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں, جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا, میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے, یا تو اس کو بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سیٹنگ, اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو, وہاں سے تو ہو گئی, اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا, دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو, ایسا ہی ہے نا. اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے, اتنا ویٹ اٹھایا, بھائی تو اٹھا سکتے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے, میں کیا ہوں, میں گندا ہو گیا, یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے, اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل, پیٹ میں ہر وقت گند, اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے, ایک اسکن کی, کھال کی, جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی, جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے, اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی, گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے, کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے؟
ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان میں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے، ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے، تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے، اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے، کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے۔ جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے۔ اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ، پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع، اتنی بدبو۔ لاش کبھی دیکھی ہے کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پھٹ گئی ہو؟ اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ۔ کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے، جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے، اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے۔ ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ ایک شعر پڑا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ کیا زبردست شعر ہے۔ اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے، جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے۔ میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے۔ تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں، کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی۔ تو روح کی بات ہے، جیسے ہیروئن چی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے۔
تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے۔ تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع، اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز کی فکر لیس، ٹینشن فری زندگی۔ ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن، کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق۔ تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے۔ جب آپ دنیا میں دو طاقتیں، دو نظریات چل رہے ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے۔ اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی۔ جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں، اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں۔ جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے۔ وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے۔ دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے، روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی، اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے۔ تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا۔ روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں، عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا۔ روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30، آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو۔ آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا، تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی، اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے،
اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو نوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز بولو نا بھائی بیٹھ گئی, کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئے اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹک 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 ٹک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, نہیں گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی.
کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے۔ جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں۔ اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں۔ دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی۔ تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے۔ کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے۔ کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ او بھائی، اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا۔ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا، لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے۔ مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا۔ جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا۔ جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوے نکال کے چیک کر رہے ہوں گے۔
یار کچھ بھی نہیں آئے ویسے کہ ویسے ہی ہے. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, تو یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت, بولو نا بھائی, ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا, فلاں پیسہ اچھا, فلاں کی گاڑی اچھی, فلاں کی بلڈنگ اچھی, فلاں کا پلاٹ اچھا, بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا, اسلام آباد کی رہائش اچھی, تو لہ الحمد, اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو, باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں, 8-10 پلاٹ ہو گئے, وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے, دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہیں, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں, اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی اڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے, مفہوم سوچ کے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس لیے سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے, موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں, یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو تراوی میں ہر 2 رکعت کی بات بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آیت تو نہیں ہے, خالہ کا فون ہے, پھپھی کا فون ہے, فلانے کا ہے, کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, تو آپ دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے, دل لگے یا نہ لگے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا, لوگ نہیں پی رہے تھے, انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے, فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی,
بھائی فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے، بولو نا یار، عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے، وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا، 2 مہینے کا ویزا تھا میرا، تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا، ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے، جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں، میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا، اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ، دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا، پھر 2 چمچ، آہستہ 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 آہستہ، پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا، پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں، انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا، ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا، کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے پہ، تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے، اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی، تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا. تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے، تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا. وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں. جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے. جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے. تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں. ایک محبت ہوتی ہے عقلی. عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا. یہ ہے
یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو، دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو، یہ سوچ کے کوئی ٹیچر ہے آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں، اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے، اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور باقی انگلی کو جڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے، ٹھیک نا۔ اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، ایک دم جذباتی، حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دیا، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے، فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی۔ تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں، اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا، بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے، ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے، ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ، بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے، تو روتے بھی اسی طرح ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بٹ ٹیں 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 شروع۔ تو یہ تو ماں کا احسان ہے، اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے، اس کے قضائے، اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے، نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے، وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے، یہی کہتی ہے نا عقل، ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے، بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے، یہ طبعی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا عقل سے تعلق، اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں، اس نے مجھے کیا دیا ہے، اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے، کھاتا بھی مجھ سے، پٹتا بھی ہے صبح شام، وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات، اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ محبت جانوروں میں بھی ہے، بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی، بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں، اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا، جس نے اس کو جنا تھا، اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں، جب سے اس کی زندگی میں بلا آیا ہے نا، بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں۔ بولے اماں ٹاٹا، وہی گوروں والا کلچر، 18 سال کی ہوئی ٹاٹا جا رہے ہیں، گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے منا کے پوچھ رہے ہیں، بلی تو یہ بھی نہیں کرتی۔ تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی، چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہتا کون ہے میرا، اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا، لیکن نا 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 نا، وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو۔ یہ ہے جذب، یہ ہے طبعی محبت۔ آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے، طبعی اور جذباتی محبت نہیں۔ عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا، ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا، دل چاہتا ہے دینے کا، ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار، اس کو اور کم کروا، دے تو دیتے ہیں یار، اب کیا کریں، حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے، اخلاقی جرم ہے نا، اس طرح کے کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار، تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے، خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے، اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی۔ باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے، بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا، چلو میرے پیسے بچ گئے۔ ایسا ہوتا ہے بھائی، ابا نے آٹا منگوایا ہوٹل سے، پراٹھا منگوایا، بچے سے کہا کھاؤ، بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا، ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے۔ اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے ٹھیک ہے، یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے، یا یہ اتنا وقت کنجوس ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے۔ ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے۔ یہ ہے طبعی محبت، جذباتی محبت۔ ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں،
عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے، عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جذباتی پیدا نہیں ہوتی۔ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، کثرت سے۔ صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں، میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں، قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف علاج کے لیے۔ وہ یہ ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، ایسے فرمائے لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے، آپ نہ شروع کر دیں، پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں۔ لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے، اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے، اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر، الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں گاڑی، بنگلہ، بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا، دکان میری، مکان میرا، پراپرٹی میری، اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو، فیوچر بنانے کی فکر کرو، بن جائیں ٹھیک ہے، نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیلا لگا لیں گے، ٹماٹر بیچ لیں گے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت؟ میرے بچے کے نمبر کم آ گئے، میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا، مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹماٹر بیچے گا، آلو بیچے گا۔ کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے، اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی۔ بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، ٹینشن تو بول لو نا، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو ٹینشن مت لو، بن گیا ٹھیک ہے، نہیں بننا جنت میں چلا جائے بس اس کی ٹینشن ہونی، انسان کا بچہ اچھا بن جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو چلا جائے گا۔ وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے، رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا، قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا، فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو، اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو، ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ، بچے بگڑ گئے۔ نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی، مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا۔ سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا، کہتے نہیں، اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے۔ تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے، ٹینشن لینے کا، یہ جملہ یاد رکھ لیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے، بڑا اچھا جو آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی۔ بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا، انسان کا کیا ہے، جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں، میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا، اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی، اپنا بھی پھوڑ دوں گی، ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں۔ بیگم وہ لوگ ٹینشن لینے کا نہیں، زیادہ چرسی بن جائے گا نا، اللہ نہ کرے کوئی بن جائے، ایک مثال ہے وہ، بھائی کیا ہو جائے گا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے، بچے کو آرام سے سمجھاؤ، بٹھاؤ، پیار محبت دو، اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو، ٹھیک ہے نا، اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو۔ آگے ٹھیک ہے نہیں آیا، اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے، اب خود بھی تو اس کی ہے نا، اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے، کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا؟ وہ تو ماں باپ کہتے اللہ ہم نے ایسا اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا، تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ خود بھی تو، اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا، تو اس کی بھی تو آزمائش ہے، کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے، ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں۔ قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں، مان لے، سیدھے راستے پہ آ جا، تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے، والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو برا بلا کہہ رہا ہے، اتعدانینی ان اخرج، تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں، وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، ہم کہاں سے زندہ ہوں گے؟ تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش، نتیجہ کس پہ؟ اللہ پہ، بن جائے ٹھیک ہے، نہیں بنے
ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پڑھوا رہے گن پوائنٹ پہ اس کو, بن جائے بہت اچھا ہے, نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ جو بات آئی کہاں سے, یہ بات کہاں سے آئی, بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گیا. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر, کک آؤٹ. اس میں اب آپ کیا نکالیں گے, بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے, معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے وہ تو اللہ ہی ہے, لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں, جن کا الہ کیا ہوتی ہیں, بولو نا خواہشات. تو وہ خواہشات کسی سے حرام عشق ہے, وہ دولت میں دل اٹکا ہوا ہے, پلاٹوں میں اٹکا ہوا ہے. تو لا الہ میں تصور کیا کرنا ہے, سب نکال کے باہر, اپنی دکان بھی اپنا مکان بھی تھوڑی دیر کے لیے تو دل سے نکالو نا, سب نکال کے کیا ہے باہر. باپ کو اشکال ہوگا جب سبھی باہر نکال دیا تو دکان تو گئی, بول لو نا یار, کون بیٹھے گا پھر صبح دکان پہ,